لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ آرگینک ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ پاورفل اسٹیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ انفلوئنس کرتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر انریسٹ کو، اور یہ بالکل ایک فیملر پیٹرن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے رجیم چینج کی ان ساری اٹیمپٹس کی جو امریکہ پریویسلی کر چکا ہے. یعنی اس میں فرسٹ اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ اکنامک پریشر ایک اسٹیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں جہاں پر آپ نے رجیم چینج کرنی ہے، اور وہ اکنامک پریشر آپ سینکشنز کے تھرو ڈالتے ہیں جس طرح ایران فیس کر رہا تھا. یعنی ایران کی جو دیکھیں ایرانین ریال جو تھا وہ 700,000 پر ڈالر پہ آ گیا تھا، اور جس طرح سے وہ 45% اس کی تھی، اس نے انفلیشن فیس کرا تھا، پھر ایکسٹرنل پریشر فیس کرا تھا، سینکشنز تھی اس کے اوپر، بزنس اینڈ ٹریڈ وہ نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا ہوا کہ اکنامک ایک ولنریبل سچویشن پیدا ہوئی جس سے لوگ روڈ پر آئے. پھر اس کے بعد ایمپلیفیکیشن ایک دوسری سٹیج ہوتی ہے جس میں جو پروٹیسٹر جب روڈ پر میس پروٹیسٹر جب آئے تو وہاں پر ویسٹرن لیڈرشپ نے ان کے ساتھ اپنی وہ سپورٹ شو کرنا شروع کر دی. انہوں نے شاہ آف ایران کو ایک سمبل بنا دیا آف ریزیلینس کا، اور کوشش کی کہ وہ اس پروٹیسٹر جو ہے نا ان کو لیڈ کر سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایران کو ایکیوز کیا اس کی انٹرنل پالیسیز کے اوپر. تیسری سٹیج جو ہوتی ہے نا جس کو اور بھی زیادہ ہم کہتے ہیں کہ فردر رجیم چینج کے اوپر جاتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ نیریٹو اور سائیکولوجیکلی جو آپ مومنٹم کریٹ کرتے ہیں. یعنی اگر رجیم چینج نہیں بھی ہو رہا نا تو آپ میڈیا میں اتنا زیادہ بات کریں کہ رجیم چینج ہو رہی ہے کہ سب کو یقین ہو جائے کہ وہ ہو رہی ہے، چاہے وہ پھر پروٹیسٹرز ہیں، چاہے وہ ایلیٹ ہے، چاہے وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے، ان کو لگے کہ یہاں پہ شاید رجیم چینج ہو کے رہے گی. تو وہ آپ کیا کرتے ہیں ایک سائیکولوجیکلی ایک مومنٹم کریٹ کرتے ہیں. فورتھ اسٹیٹ جو ہے نا وہ رسپانس اینڈ کریک ڈاؤن کی ہوتی ہے. یعنی فورتھ اسٹیٹ میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ پھر ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم نے ایران میں دیکھا کہ انہوں نے کنٹرول کیا، چاہے وہ انہوں نے انٹرنیٹ کو وہ ریسٹرکٹ کر دیا، انہوں نے پروٹیسٹرز کو ڈسٹرب کیا، اور کہیں پر ارسٹ بھی ہوئے اور پھر مار دھاڑ بھی اس میں ہوئی. اب اس سے وہ کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سب پروٹیسٹرز جو ہے نا ان کو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کنٹرول کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو رجیم چینج کی جو کلاسیکل ایگزامپل ہے اس میں کہ جب رجیم چینج میں اسٹیٹ کنٹرول کر لیتی ہے پروٹیسٹرز کو، تو پھر آؤٹ سائڈ اسٹیٹ جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایلیمنٹ جو پروٹیسٹرز کو کنٹرول کر کے رجیم کو چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی پالیسی فیلڈ نظر آتی ہے، تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں، وہ ملٹری آپشن کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس منتھ میں اس نے ریلیٹیولی اس نے کنٹرول کیا ہے پروٹیسٹرز کو. تو گورنمنٹ کا اس طرح سے کنٹرول کر لینا اس اپرائزنگ کو، کیا یہ امریکہ کے ملٹری اٹیک کی طرف جا رہا ہے ٹورڈز ایران؟ اٹس اے ویری بگ کوسچن جو کہ فیوچر میں ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے سچویشن.